کہ مولانا طاری جمیل صاحب ایک صاحب رائے آدمی ہیں, ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے, اس پر دنیا میں کوئی بھی پابندی, اس رائے بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتا. آپ کو اپنا ظرف تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف, آپ کے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو. یہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے فیس بک پر, یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے نا, یعنی آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو اسٹائل ہے, اس سے یہ آپ کی ویلیو پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے, یعنی آپ خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے, اتنا بڑا کام اللہ نے, اور ایسے جگہوں پر لیا ہے, یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں ہے. ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں, امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے, انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا, ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے, وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا. امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا. حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں, کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو, کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا, پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے. یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی, ناجائز ہے. یعنی ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے, میں نے بار بار سنا اس کلپ کو, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا. نہیں یار میرا خیال ہے بات, اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی, دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا, کتنا اچھا آدمی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو گیا, تو آپ کہتے یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں. رہا یہ مسئلہ, ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں, مولانا طاری جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے. مولانا ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں. تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے, اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں. بات ختم ہو جائے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی. اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کریں نا مولانا طاری جمیل صاحب, ان کا حق ہے, حمایت کر سکتے ہیں, وہ عالم دین ہے, ان کی ایک سوچ ہے, ان کا ایک تجربہ ہے, ان کا ایک, اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں وہ. میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب وہ رہے ہیں, تو ان کو زیادہ پتا ہوگا, ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا. وہ ایک رائے رکھتے ہیں. اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے, تو اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق, بولو بھائی, نہیں کرتے. مولانا نے جو یہ دلائل دیے, ہم یہ دلائل پر ہمیں اعتراضات ہیں اور یہ اعتراضات ہیں, بات ختم ہو جاتی. منافق اور حکومت کا پٹھو
اور مجھے تو وہ الفاظ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. تو میں کہتا ہوں اگر وہ صراحتاً بھی حمایت کر دیتے, آپ ان کی مخالفت پر ایک کلپ جاری کر دیتے کہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے, ختم ہو جاتی بات. جبکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے, انہوں نے عمران خان کی اگر حمایت کی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا سربراہ ہے, اس لیے کہ وہ ملک کا سربراہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ملک کا سربراہ کوئی بھی ہو, اسلام اس بارے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ ملک کے سربراہ سے لڑ کے, اس کی گالی گلوچ کر کے, اس کی مخالفت کر کے آپ اس سے کام نہیں نکلوا سکتے. اسلام میں حکم ہے ملک کے سربراہ کی اطاعت کا, فرما برداری کا, اس کی تعظیم کا, اس کی عزت اور اس کے احترام کا. ہمارے اکابر کی تاریخ ہے یہ. امام احمد ابن حنبل کا جو حاکم وقت سے جھگڑا ہوا تھا, وہ حاکم نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اپنی مرضی کا فتویٰ ان سے اگلوانے کا کہا تھا. یہ زیادتی ہو گئی تھی. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ قوم کو جمع کریں, ہم اس حاکم کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, امام احمد بن حنبل نے اس کام سے لوگوں کو منع کیا. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے, اور یہ بھی میں عمران کی حمایت نہیں کی ہے, عمران خان جو اچھے کام کر رہا ہے مولانا کی نظر میں, مولانا نے ان اچھے کاموں میں کیا کیا ہے, لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اس میں عمران خان کا ساتھ دیں. اور میں بھی یہی کہتا ہوں, اور صرف عمران خان کے بارے میں نہیں کہتا. اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اور وہ کچھ اچھے کام کر رہا ہوتا تو میں بھی یہ کہتا کہ اس معاملے میں آپ کس کی حمایت کریں؟ نواز شریف کی حمایت کریں. زرداری بھی اگر کوئی اچھے کام کرے گا تو ہم ببانگے دہل یہ کہیں گے کہ اس کام میں آپ کس کی حمایت کریں. وہ الگ بات ہے, اس بیچارے نے, یعنی اس میں ابھی تک اختلاف ہے کہ کوئی ایسا کام کیا بھی ہے کہ جس کو اچھا کہا جا سکے کہ نہیں, اس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہا ہے کیا, کچھ کہتے ہیں نہیں کیا. تو کوئی بھی کرے گا. اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نواز شریف سے بھی ملتے رہے, مسلم لیگ کے صدر سے, اور جتنے بھی سیاسی لوگ آئے ہیں, جتنے بھی حکمران آئے ہیں, مولانا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک, بولو بھائی, کرتے رہے ہیں. کیوں کرتے رہے یہ میں ابھی آ رہا ہوں اس پر, کیونکہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو حکومت کے چاپلوسی اور مکھن لگانے والی پالیسی ہے. علماء حق کا تو یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. علماء حق کا حکومت کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ میں بھی آ رہا ہوں. پہلے میں اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے, مولانا نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حمایت کی ہے. اور اس حمایت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کی حمایت سابق حکمرانوں میں سے تو کسی کی بھی نہیں کی. تو عمران خان کے کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سیاسی لیڈر اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اس کو وہ کہہ رہے ہیں, اور مولانا اس کو کیا کر رہے ہیں؟ حمایت کر رہے ہیں. تو آج تک ٹھیک ہے ملتے رہے ہیں, مگر اس طرح کا کلپ بنا کے باقاعدہ اپریشیٹ تو اب تک کسی کو کیا نہیں. اس کا جواب مولانا نے اپنے کلپ میں دے دیا. ابھی پھر میں نے بیان سے پہلے ان کا کلپ دوبارہ سنا ہے. مولانا نے کہا ہے کہ یعنی پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا, یہ دعویٰ اب تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا. انہوں نے وجہ بیان کر دی, بھائی اتنا زبردست دعویٰ کیا ہے کہ میں مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا, تو مجھے یہ دعویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں, اس کی حمایت کروں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے, تو بھائی اگر آپ کی رائے کہ جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ حمایت نہ کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جھوٹا کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں, اور اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اس دعوے میں مخلص ہے, اب اس دعوے میں وہ کتنا پورا اترتا ہے نہیں اترتا وہ ایک الگ بحث ہے. مولانا کی رائے ہے کہ بھائی وہ اس دعوے میں کیا ہے, مخلص ہے, تو وہ حمایت کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مخلص نہیں ہے, منافق ہے, تو آپ حمایت نہ کریں. آپ ایک کلپ بنا دیں کہ یہ مولانا کی رائے ہے, ہم اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے, بات ختم ہو گئی. باقی قرآن نہ آپ کے پاس ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے کہ 15ویں صدی میں پاکستان کا جو وزیر اعظم ہوگا وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہوگا. آپ کے پاس بھی قرآن و حدیث اس بارے میں کیا ہے, خاموش ہے. یہ بھی آپ کی رائے ہے, کچھ صغرے کبرے ملا کے آپ نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی صاحب رائے ہیں, وہ بھی صغرے کبرے ملا کے ایک نتیجہ اخذ, بولو نا بھائی, کر سکتے ہیں.
مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے, میں یہ بحث نہیں کر رہا ابھی بیٹھ کے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہودی ایجنٹ ہونے میں اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے نا. ارے بھائی, جب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارے قرآن و سنت کی نصوص جب ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں نا, قرآن و حدیث نے ایک چیز کو بیان کیا, اس کی دو تشریحات ہوتی ہیں فقہا کی نظر میں. ایک فقی کہہ رہا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے, دوسرے مجتہد کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے. حالانکہ قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, پھر بھی رائے میں فقہا کا اختلاف ہوتا ہے, نبی کی حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالا جاتا. تو عمران خان یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے, اس بارے میں ہمارے پاس سرے سے قرآن و سنت موجود ہے ہی نہیں. نہ کوئی ایسا ممکن ہے کہ عمران خان کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے ہمیں ہمارے کوئی سائنسی رپورٹ آ جائے کہ اس میں یہودی ایجنٹ ہونے کے جراثیم موجود ہیں. یہ رائے ہے آپ کی, کچھ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں جن کی بیس پر آپ نے ایک نظریہ بنایا کہ یہودی ایجنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ صحیح ہو, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ غلط ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صاحب رائے آدمی ہیں, ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا پورا حق موجود ہے, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو. جتنے ہمارے سیاسی لوگ ہیں, جتنی سیاسی تنظیمیں جو ان کے اگینسٹ ہیں, کوئی ایک کی بات نہیں, جتنی سیاسی تنظیمیں وہ مولانا کے بیان سے یہ سمجھ رہی ہیں کہ اب اگلے الیکشن میں ہمارا پتہ صاف, اب تو سب پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. مولانا نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا بولو بھائی نہیں کہا. میں تو کہتا ہوں اگر کہا بھی ہو تو چاہے میری رائے سے بھی اختلاف ہو, تو میں کہتا ہوں ان کی رائے ہے بھائی, ان کو بول, ان کی ایک رائے ہے, وہ صاحب رائے ہے, وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن مولانا نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا بولو بھائی نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسا حاکم آیا ہے جو بار بار ہر تقریر میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہتا ہوں. یہ دعویٰ مجھے بہت, یہ الفاظ مولانا کے نہیں ہے, یہ تعبیر, یعنی مولانا جو کہنا چاہتے ہیں وہ میں اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر کر رہا ہوں. گویا مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے اس کا یہ اسٹائل بہت بولو بھائی اچھا لگا, عمران خان یہ بات بہت اچھی کر رہا ہے. تو ان کی رائے ہے بھائی, ان کو اچھا لگ رہا ہے. آپ کو نہیں لگے تو آپ بولے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا, بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ آپ آگے جائیں گے تو آپ حدود سے تجاوز کریں گے. رہا یہ مسئلہ, اور ایک الزامی جواب, جو سیاسی تنظیمیں اپنے لیڈروں کے اشاروں پہ مولانا کی اتنی زیادہ مخالفت کر رہے ہیں, ان کے پاس تو ویسے بھی کوئی جواز نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ تو پتہ نہیں کس کس سے اتحاد کرتے رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر. اگر آج حضرت مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو کل آپ اپنے سیاسی لیڈروں کو دیکھیں, کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں آیا کہ جس کی پہلے پرزور مخالفت کی, اس کو مختلف قسم کے اسلام دشمن ایجنٹوں کا نام دیا گیا, ملک دشمن, اور پھر اسی کے ساتھ اتحاد کر کے نہ صرف یہ کہ اس کی حمایت میں بیان دیا گیا, بلکہ اس کی حکومت کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا گیا ہے. تو آپ کیسے مولانا کی مخالفت کر سکتے ہیں بھائی؟ ہمارے جتنے سیاسی لیڈران ہیں ان کے کارکنان یہ نہیں دیکھتے کہ ایک سیاسی لیڈر دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہوگا اور تھوڑے دنوں کے بعد اپنے سیاسی مفاد میں اسی کے ساتھ مل کے حکومت بنا رہا ہوگا, اور اسی کو کیا کر رہا ہوگا بولو بھائی. جنرل مشرف کے دور میں ایسا ہوا, ساری سیاسی تنظیموں نے مشرف کو پہلے ملک کا غدار, قادیانی, ایجنٹ, اسلام دشمن, امریکہ کا پٹھو, کیا کیا نہیں کہا ہوگا. تھوڑے دنوں بعد سب سے بڑا اتحاد کس سے کیا ہے؟ اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب نے تو آپ کے خلاف کوئی بیان بولو بھائی نہیں دیا کہ تم منافق ہو. کل تم کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام دشمن ہے, یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, کوئی کہہ رہا تھا یہ قادیانی ہے, کوئی کہہ رہا تھا اس کی بیوی قادیانی ہے, کوئی کہہ رہا تھا یہ سیکولر آدمی ہے, کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو پہلی تقریر میں ہی کتا ہاتھ میں لے کے قوم سے خطاب کر رہا تھا, اس نے تو بتا دیا کہ میں تو اتاترک کے نقش قدم پہ چلوں گا. تو مولانا نے تو کوئی بیان نہیں دیا آپ کے خلاف کہ اب جو یہودی, جس کو آپ یہودی کہہ رہے تھے, آج اسی کے ساتھ آپ نے اتحاد کر کے جمہوریت کا گلا بھی گھونٹا اور اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ بھی دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سیاسی مفاد تھے اس میں, ہم اس وقت کی نزاکت کو سمجھ کے مشرف کا ہم ساتھ دے رہے تھے. تو آج مولانا بھی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ سیاسی مفاد ہیں جو اپنے ذاتی نہیں ہیں, بلکہ وہ کس کے مفاد ہیں بولو بھائی, وہ قوم کے مفاد میں.
اور ہمیں مولانا پر یقین ہے ان کے اخلاص پر کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں ہی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سیاسی لیڈروں پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ اگر کسی سے اتحاد کر رہے ہیں تو قوم کے وسیع تر مفاد میں کر رہے ہیں۔ ان میں یہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد پیش نظر ہیں، اپنی سیاسی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے، یا قوم کے وسیع تر مفاد، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں دو رائے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جب کوئی کسی حاکم کا ساتھ دیتا ہے، کسی حاکم کی خوشامد کرتا ہے، تو اس کا یا تو مالی مقصود ہوتا ہے کہ پیسے چاہیے اس کو، یا عزت اور شہرت چاہیے۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے انسان جب حکومت کا ساتھ دیتا ہے یا حکومت کی خوشامدیں کرتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ بھائی جو لوگ بھی حکمرانوں سے ملتے ہیں جا کے ان سے بڑی تمیز سے بات کریں گے اور جی حضور کے نعرے لگائیں گے ان کے پاس، یا تو وہ پیسے چاہتے ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ یا وہ کیا کوئی عہدہ یا شہرت؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس پیسوں کی کمی بولو بھائی نہیں، اور ایک دھیلا بھی مجھے نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ انہوں نے خوشامد کر کے کسی کی جیب سے 1 روپیہ بھی نکالا ہو، ایک دھیلا بھی نہیں نکالا ہوگا انہوں نے، اور مولانا کو عزت اور شہرت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔